حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی یوں ہی جاری رہنا چاہیے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ نے ان کو وہ حیات طیبہ اور طاہرہ سے نوازا ہے، وہ قبر میں زندہ ہیں، قبر میں حیات ہیں اور اپنی امت کے احوال سے آگاہ ہیں۔ امام مالک امام دار الہجرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو باقی ائمہ نے کہا کہ وہ کہیں ہم حضور کے روضے کی حاضری کے لیے گئے تھے اور ہو کے آئے ہیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے سے ہو کے آئے تو کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دین کی تنفیذ ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب ختم کر دی جائے گی، صلیب کا نشان توڑ دیں گے، کفر مٹ جائے گا، اسلام کا جھنڈا کائنات کی ایک ایک چھت کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ جب حضور کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر وہ میری قبر پہ حاضری دینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر، جب میدان میں بھیجا جاتا ہے کمانڈر کو تو وہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہیڈ کوارٹر میں آ کے جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کو سلوٹ کرتا ہے کہ جناب جو مشن سونپا گیا تھا وہ کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سب کچھ کرنے کے بعد ثم لئن قام علی قبری، فرمایا پھر وہ آ کے میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یا محمد کہہ کے مخاطبت کریں گے۔ میرے حضور نے کیا کہا؟ لَأَجِیبَنَّهُ، لوگوں سن لو، میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک بندہ جرت سے لڑا، پامردی کے ساتھ لڑا، پوری توانائی کے ساتھ لڑا، انگ انگ پہ زخم کھائے اور مارا گیا۔ اب اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو ان تمام تر شجاعتوں کے باوجود وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ شہید وہ ہوگا جس کو حضور کے ساتھ روحانی انتساب ہوگا، تعلق باطن ہوگا، ایمان کا رشتہ ہوگا، تو شہادت حضور کے قدموں سے ملتی ہے۔ اور اگر یہ تعلق قائم نہیں ہے تو یہ سارا عمل شہادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، شہادت کا ٹائٹل اس کو دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، تو جس شہید کو حضور پر ایمان لانے کے نتیجے میں شہادت نصیب ہوتی ہے اور وہ مردہ نہیں زندہ کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تو مجھے بتاؤ جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہادت نصیب ہوئی، اس نبی کی اپنی حیات طیبہ کا عالم کیا ہو، اپنی زندگی کا عالم کیا ہو۔ حاصل کہاں سے کریں؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس شخص سے کہ جو عادل ہے، منصف ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے تم ان سے علم حاصل کرنا جو غلو میں سے اصل حقیقت نکال کے تمہیں دیں گے۔ باطل پرست لوگوں نے دین کے اندر جو چیزوں کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس ملاوٹ شدہ چیزوں کو الگ کر کے اصلی اور کھرا دین تمہیں دیں۔ وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے تمہیں بچا کر کے اچھا علم تمہیں عطا کریں۔ چونکہ دین میں ملاوٹیں ہیں، تصوف والوں نے بھی بیڑا گھر کر دیا کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں ہے۔ آج درباروں پہ مزاروں پہ چلے جائیں تو جو ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی ہے۔ مختلف فرقوں والوں نے جو حال کیا، تو آپ جدھر بھی جائیں، جس بھی طبقے میں جائیں، تو پھر اس دور میں کیا علم مفقود ہو گیا ہے؟
جبکہ 2 نمبر پیر، جاہل، مولوی اور متشدد مزاج لوگ اور کیا کیا کس کس طرح کے لوگ، اور توحید کے نام سے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض پال رہا ہے، اور کیا کوئی سجدے کروا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اب اس ماحول کے اندر کیا اللہ امت کو محروم رکھ دے گا کہ اس امت کے اندر کوئی نہ ہو جو کھرا دین پیش کرے؟ کہا نہیں، میری امت میں ہر دور کے اندر اللہ ایسے بندے رکھے گا۔ فرمایا میں اپنے ان نائبین کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا میرے وہ نائب ہر دور میں موجود رہیں گے جو ایسے ماحول کے اندر بھی اچھی طرح سے دودھ رڑک کے تمہیں مکھن نکال کے دیں گے، تمہیں اچھا دین دیں گے۔ ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور علم کا نور حاصل کرو، اور علم کے اجالوں سے اپنے من کی روشنیوں کے ساماں کرو تاکہ تم محروم نہ ہو جاؤ۔